وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے تمام ماہرین قانون، حاملین قانون، سائلین قانون اور شائقین اور طالبین قانون کی خدمت میں سلام عقیدت۔ ایک ایسی جگہ ہم ذکر فرزند رسول حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ منعقد کر رہے ہیں کہ جہاں اس بات کا عہد اور پیمان کیا جاتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی اور پاکستان کے آئین کی سربلندی ہوگی اور مظلوموں کو حق ملے گا اور ظالموں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ یقیناً یہی جگہ ہے کہ جہاں اس عہد کو دہرانے کی ضرورت ہے جو عہد اللہ نے ہر ایک روح سے لیا تھا عالم الست میں، یوم میثاق میں۔ الم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ ساری روحیں اللہ نے ایک ساتھ خلق کی تھیں اور حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بِأَلْفِ عام من قبل ان یخلق آدم، حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ نے ساری روحوں کو، یعنی ہمارے دادا پرداداؤں کی روحیں اور آئندہ جو روحیں آئیں گی، جو بدنوں میں آئیں گی، وہ سب ایک ساتھ خلق کی گئیں، مگر ہر ایک کو مختلف زمانوں میں بھیجا گیا۔ تو ہم آج کے تو ہے نہیں، ہم سے بہت پہلے سے وعدہ لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ ہے، فہرست سورہ ہے۔ وہ سورہ ہے کہ جس میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا، یعنی ہم اگر 6000 سے زیادہ آیتوں کو پڑھ کر جو سمجھیں گے اس کا اختصار اور تلخیص وہ سورہ مبارکہ والعصر ہے۔ ایک ایک لفظ اس کا قرآن کے ایک ایک موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک فہرست ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نقطہ 10 صفحوں پر مشتمل ہے، فلاں بات 50 صفحوں پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر کون کون سی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس سورہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اور میں نے یہ سورہ اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس سورہ کا امام حسین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آغاز میں والعصر سے بات شروع ہو رہی ہے، زمانے کی بات ہو رہی ہے، وقت کی بات ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ والعصر سے عصر مصطفیٰ یعنی 63 برس کی نبی کی زندگی مراد ہے، اور عصر عاشور حسین ابن علی کا مراد ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ نبی کی 63 برس کی زندگی کو مختصر دیکھا جائے تو عصر عاشور بنتا ہے، اور عصر عاشور کو مفصل دیکھا جائے تو نبی کی 63 برس کی زندگی بنتی ہے۔ اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو روشن ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ نواسے ہیں اور قرآن کی زبان میں نبی کے بیٹے ہیں۔ مباہلے کے میدان میں جب مسیحیوں سے مقابلہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ تو دوسرے دن مباہلے میں جو نبی مکرم اپنے ساتھ لے کے گئے بیٹوں کے عنوان سے، تو گود میں امام حسین کو لیا ہوا تھا اور امام حسن کی کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی۔ تو قرآن کی زبان میں نبی مکرم کے یہ دونوں بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ محدث دہلوی نے تو جو کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، اس کا عنوان بھی یہی قرار دیا ہے کہ کیونکہ شہادت دو طرح سے ہوتی ہے، یا زہر کے ذریعے مارا جاتا ہے یا تلوار کے ذریعے۔ تو نبی کے ایک بیٹے کو زہر سے مارا گیا اور ایک بیٹے کو تلوار سے مارا گیا۔ تو یہ دونوں بچوں کی شہادت در حقیقت نبی کی شہادت ہے، بقول دہلوی صاحب کے پوری کتاب ہے سر الشہادتین، بڑی مارکۃ الآراء بر صغیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہندوستان سے لکھی گئی کتاب ہے، اور سال ہائے سال سے اس کو دیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ سر الشہادتین یعنی نبی کی زندگی کمال پر ہوگی کہ جب انہیں دونوں طرح کی شہادتیں ملیں گی۔ تو امام حسن کو جو شہید کیا گیا وہ زہر سے، اور امام حسین کو تلوار سے، تو یہ ان کے مطابق، اور ہمیں بھی یہ بات روشن ہے ہم پر کہ وہ نبی کی شہادت ہے۔ امام حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے۔ تو اگر امام حسین کی زندگی اور نبی کی زندگی کو دیکھا جائے تو سرکار خود اس انداز سے ہماری رہنمائی کر کے گئے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ سب پر واضح ہے کہ حسین نبی سے ہیں کیونکہ نواسے ہیں اور بیٹے ہیں، مگر وَأَنَا مِنَ حسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ کیسے سمجھیں گے؟ ہمیشہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ مگر نبی نے یہ کیا فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ بات روشن ہے، نواسے ہیں، بیٹے ہیں، مگر میں حسین سے ہوں، یہ وہ حدیث ہے کہ جو کسی فرقے اور مسلک کی مکتب کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی کے وہ فرامین ہیں کہ جو شاید ہی ان پہ کوئی سند کی تو بحث ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے سند کی بحث نہیں ہوتی، راویوں پر کوئی بحث اور مباحثہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انتہائی مشہور اور انتہائی متواتر اور انتہائی مصدقہ حدیثیں ہیں۔ تو یہ بات تو روشن ہے کہ نواسے ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھیں گے کہ نبی حسین سے ہیں؟ تو میں ایک جملے میں اگر آپ کی خدمت میں اپنے اس مطلب کو یوں بیان کروں کہ سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے ہے۔ یعنی اب اگر نبی مکرم کی تعلیمات کی ضمانت، نبی مکرم کی تعلیمات کی ضمانت ہے تو وہ بنام حسین ہے۔ یہ میری گفتگو کا مقدمہ تھا، وقت بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، اذان کا وقت قریب ہے۔ دیکھیے اس سورے کے اندر اللہ نے انسان کے موضوع پر بات کی ہے۔ بسم اللہ۔ ان الانسان لفی خسر۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس بات کی طرف خاص توجہ فرمائیں کہ قرآن کا اصلی عنوان انسان ہے۔ ہر کتاب ایک نہ ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، کسی نہ کسی مضمون پر کتاب لکھی جاتی ہے، ہر کتاب کا کوئی مضمون ہوتا ہے۔ قرآن بھی تو کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کتاب ہے تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان انسان ہے۔ یہ قرآن ھدی للناس ہے۔ اگر قرآن مجید میں ھدی للمتقین کی آیت آپ کو ملی ہے تو قرآن میں ھدی للناس کی آیت بھی ہے۔ یہ دونوں ٹکرا نہیں رہی، دونوں آیتیں، یعنی ھدی للناس ہے یا ھدی للمتقین، دونوں آیتیں۔ ھدی للناس اور ھدی للمتقین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ انسان کی بہتر تصویر کو متقی کہا جاتا ہے۔ انسان اور بہتر ہو جائے تو وہ متقی ہو جاتا ہے، لیکن اصلی عنوان اس کا بھی انسان ہی ہے۔ کربلا کا واقعہ در حقیقت سماج کی حیات اور معاشرے کی زندگی کا واقعہ ہے۔ دیکھیے زندگی اور موت کا تصور جب ہم لائیں گے تو کبھی بدن کی زندگی اور بدن کی موت تصور میں آئے گی، کبھی روح کی زندگی اور روح کی موت تصور میں آئے گی، اور کبھی سماج اور معاشرے کی زندگی اور اس کی موت تصور میں آئے گی۔ ایک بدن کو بچانا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی نے ایک انسان کو بچایا تو اس نے گویا سارے انسانوں کو بچایا، لیکن جس نے پورے معاشرے کو بچایا ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟
ایک بدن اور ایک انسان کو زندگی دی اور اسے مرنے سے بچایا، کأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ بحث اور گفتگو یہ ہے کہ روح کی موت کیسے ہوتی ہے، بدن کی موت کیسے ہوتی ہے، اور معاشرے کی موت کیسے ہوتی ہے۔ اگر مجھے ان خطرات سے آگاہی ہو جائے اور ان خطرات سے خود کو بچا لوں تو وہ بچانے والا بھی اور جس نے نظام بچانے کا اور تحفظ کا دیا ہے اس کی قدر بھی مجھ پہ روشن ہو جائے گی۔ اصل میں یہ مجمع امام حسین کی تجلیل کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ لوگ سنی، شیعہ، ہندو، مسلم جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ سب امام حسین کی عظمت کے اقرار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ میں اپنی بہن جناب سکینہ صاحبہ سے کہوں گا اور موجودہ انتظامیہ جس نے یہ انتظام کیا ہے کہ آئندہ سال اگر مجھے یہ توفیق حاصل ہونی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں تو کوئی ہفتے 10 دن 20 دن پہلے ہماری میٹنگ ہونی چاہیے۔ یہاں پڑھنے والوں کو کیونکہ اب نہیں معلوم کہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا آپ کو یہ بات کہنے کے لیے، تو یہی کہہ دیتا ہوں، یہاں جو نوحہ پڑھنے آئے، جو سلام پڑھنے آئے، جو تقریر کرنے آئے، وہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہاں دیوبندی بھی بیٹھا ہے، یہاں بریلوی بھی بیٹھا ہے، یہاں ہندو بھی بیٹھا ہے، یہاں عیسائی بھی بیٹھا ہے، یہاں شیعہ بھی بیٹھا ہے، یہاں سنی بھی بیٹھا ہے۔ یہ عدالتی نظام میں قائم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب کو آنے کی اجازت ہے۔ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو کل کسی کو آنے میں تکلف ہو۔ تو ہمیں اس انداز سے بات کو آگے لے کے چلنا ہے کہ ہمیں سب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو جو کلام بھی یہاں پڑھا جائے نا، تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے زیادہ اپنے مذہب میں سنجیدہ ہوں گے لوگ یقیناً، لیکن یہ امام بارگاہ نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ آپ کو سلام بھی پڑھنا ہے تو وہ پڑھنا ہے جس میں حسین کے معاشرتی اور سماجی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ تو خدا کے واسطے پڑھنے والوں کو آپ پہلے سے بتا دیں کہ کلام ڈھونڈ کے لائیں۔ سچے بھائی کے کلام کوئی 100 سے زیادہ ہیں جو اس انداز کے ہیں، جوش ملی آبادی کے کلام کوئی 100 سے زیادہ ہیں جو اس انداز کے ہیں، میر انیس کے کلام کوئی سینکڑوں ہیں جو اس انداز کے ہیں جس انداز سے میں بات کر رہا ہوں، مگر محنت کرنی پڑے گی نا پڑھنے والوں کو، اور آج میں محنت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ایک صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں اپنے اصلی مضمون پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کربلا کا واقعہ معاشرے کی زندگی کا واقعہ ہے۔ کربلا کا واقعہ، توجہ میری طرف رہے، کربلا کا واقعہ سماج کی حیات کا واقعہ ہے۔ کربلا کا واقعہ انسانیت کی بقا کا واقعہ ہے۔ روح کی زندگی اور روح کی موت، بدن کی زندگی اور بدن کی موت، معاشرے کی زندگی اور معاشرے کی موت کو اگر میں اپنے محترم سننے والوں کے سامنے سبق کے طور پہ دہرا سکا تو شاید آج یوم حسین میں میرے خطاب کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ روح کی زندگی ہے، دیکھیں روح اور بدن ساتھ رہتے ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ساتھ رکھا ہے مگر ان میں شدید نہ صرف دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ دونوں کے رخ مختلف طرف ہیں، دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں، دونوں کی خواہشات مختلف ہیں، دونوں کے سمتیں مختلف ہیں۔ روح بلندیوں کی طرف جانا چاہتی ہے اور بدن پستیوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ دونوں کی غذائیں مختلف ہیں، دونوں کے شوق مختلف ہیں، دونوں کے ذائقے مختلف ہیں۔ یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں مگر آپس میں لڑے رہتے ہیں۔ بس جو جتنا طاقتور ہو جائے گا وہ دوسرے پہ غالب آ جائے گا اور اس کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر روح مضبوط ہو اور بدن لاغر و ناتوان ہو تو وہ میدان میں ڈٹا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر روح کمزور ہو اور بدن لمبا چوڑا ہو تو وہ میدان سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جس کی روح مضبوط ہو اور اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں تو وہ مصلی پر بڑی شوق سے بیٹھتا ہے، وہ عبادت الہیہ میں بڑے ذوق سے بیٹھتا ہے، مگر جس کی روح کمزور ہو اور اس کا بدن مضبوط ہو تو وہ بدن مضبوط ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔
ہماری روح کو تو ویسے بھی موت نہیں آنی، بدن ہے جس کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بدن اور روح کی جدائیگی کا مرحلہ ہے۔ کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ روح جب مضبوط ہوگی کہ جب ہماری روح کو غذا فراہم ہوگی، اور روح کی غذا اللہ، رسول، اہل بیت کا ذکر ہے۔ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا اللہ، رسول اور اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ روح کی غذا ان اچھی باتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا ذکر ہے۔ میں اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھ کے آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر گلاب کی خوشبو آئے گی۔ یہ ان بڑے لوگوں کا ذکر اور بڑے لوگوں کا تذکرہ میری روح کو مضبوط بنائے گا۔ اور ہم فطری طور پر اثر پذیر لوگ ہیں، ہمارے اندر اثر آتا ہے۔ ہم مثلاً جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر آنے لگتا ہے، ہم مجبوراً لا محالہ متاثر ہوتے ہیں ماحول سے۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے تانگا روکا انہوں نے، اور طے پایا کہ جی کیا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا مثال کے طور پہ 8 آنے لوں گا تمہیں فلاں محلے تک پہنچانے کے۔ تو ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ مرزا اسد اللہ غالب نے کہا کہ ذرا تانگا روکو، مجھے اترنا ہے۔ تو تانگے والے نے کہا جی وہ تو محلہ ابھی آیا ہی نہیں۔ کہنے نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ تانگے والا بول رہا تھا، اس کے لہجہ ایسا تھا، کہنے لگے وہاں پر پہنچوں گا تو میری اردو ہی خراب ہو جائے گی۔ تو انسان اثر لیتا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال نے بھی اس مفہوم کو اس انداز سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ۔ گئے تھے نا جرمنی پڑھنے، فرانس پڑھنے گئے تھے۔ خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے جس کی آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جو پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنا لے پھر اس کے اوپر معاشرے کا اثر نہیں ہوتا، پھر اس کے اوپر ماحول کا اثر نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما لگا لو، پھر تم چاہے جو دیکھتے رہو، تمہیں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو ہم اثر پذیر لوگ ہیں، اثر قبول کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا ماحول چاہیے جس میں ہماری روح پرورش کرے۔ تو ذکر الہی اگر نہیں ہوگا تو روح مرنے لگے گی، روح مرنے لگے گی۔ کھانا پینا نہیں ہوگا تو بدن مرنے لگے گا۔ مگر عزیزان گرامی، میرا مضمون روح ہے مگر اصلی مضمون نہیں ہے آج کا۔ بدن کی تقویت اصلی موضوع نہیں ہے آج کا۔ آج حسین ابن علی کے نام پہ ہم جمع ہیں۔ میرے مولا نے معاشرے کو زندگی عطا کی ہے، اور معاشرے کی زندگی، معاشرے کی اور سماج کی زندگی اقدار اور تہذیب سے ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں اقدار اور تہذیب پامال ہو جائے وہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ مر چکا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو چلتے پھرتے بازار مارکیٹیں کھلی نظر آئیں گی، مگر وہ معاشرہ مردہ ہوگا اس لیے کہ اس میں تہذیب نہیں ہے، اس میں اقدار نہیں ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ اقتدار کی خاطر نہیں ہوا، لہٰذا ذہنوں سے نکال دیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اگر حسین شہزادے ہیں تو حسین کے شہزادے ہونے کا تخت جنت میں ہے، زمین کے گلی کوچوں میں نہیں ہے۔ حسین کسی شہزادے کے مقابلے میں نہیں گئے۔ یہ گفتگو پرانی ہو چکی اور بہت ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ امام حسین کی جنگ کسی اقتدار کی خاطر نہیں تھی۔ اقتدار کی خاطر جو لڑنے جاتا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں جاتا۔ جو اقتدار کی خاطر لڑنے جا رہا وہ اپنی زوجاؤں کو اور اپنی بیٹیوں کو لے کر نہیں جاتا، وہ اپنی بہنوں کو لے کر میدان میں نہیں جاتا۔ اقتدار کی خاطر جانے والا تو اسلحہ لے کے جاتا ہے، لشکر جمع کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تو مکے سے جب آپ 6 مہینے مکے میں رہیں، 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑا، مکے تشریف لائے 15 دن کے سفر کے بعد، اور پھر مکے میں تقریباً 6 مہینے رہیں۔ اور جب مکے سے کربلا کی طرف چلے ہیں تو مکے اور کربلا کے درمیان امام کے جو خطبے ہیں نا، اس میں حضرت بار بار فرما رہے ہیں کہ جسے جانا ہے چلا جائے، جسے جانا ہے چلا جائے، یہ رستہ موت کا رستہ ہے، یہ رستہ قربانیوں کا رستہ ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک مرحلے پہ تو بڑا حسین جملہ کہا جناب قریشی صاحب کو، اور اسٹیج پہ تشریف فرما ذمہ داروں سے بھی، اور آپ سب کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور بعض جملے، بعض آیتیں اللہ کے کلام کی اور بعض کلمات نبی مکرم کے احادیث اور ائمہ اہل بیت اور دانشوروں کے کلمات ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے۔
ان میں سے مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورہ تکویر کی آیت ہے۔ میری خواہش ہے کہ اسے آپ اپنے اپنے آفسوں میں بھی لگائیں اور اپنے اپنے گھروں میں بھی لگائیں۔ قرآن ہم سے پوری آیت ہے یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، صرف اتنی سی آیت ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے قرآن ہم سے پوچھے گا کہاں جا رہے ہو، جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ ایسے ہی مولا حسین کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ نے مکے اور کربلا کے درمیان جو سفر ہے، تقریباً 18 منزلیں ہیں جہاں آپ نے قیام کیا ہے، مکے سے کربلا تک۔ ظاہر ہے آج بھی آپ ذرا گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے، بڑا لمبا سفر ہے مکے سے کربلا کا سفر، یعنی سعودی عرب سے عراق کا سفر، اور پھر عراق میں بھی کربلا کوئی عراق کے کسی بارڈر پہ نہیں ہے، مین درمیان میں ہے اس ملک کے۔ تو آپ نے جو سفر کیا اس میں ایک جگہ آپ نے فرمایا من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ میں کہتا ہوں ایسا فارمولہ ہے، ہر ایک حسین کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ ہم حسین کے نام کے ساتھ تو چل رہے ہیں، حسین کی ذات کے ساتھ چلنا بہت مشکل بات ہے۔ حسین کی ذات کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اپنی خواہشات سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ امام نے اقتدار کی خاطر کربلا نہیں بسائی ہے، امام نے اقدار اور تہذیب کی خاطر کربلا کو بسایا ہے۔ جلدی جلدی وقت میرے پاس ختم ہو گیا، جلدی جلدی بس آپ سن لیجئے کہ اقدار کسے کہا جاتا ہے۔ اقدار میں سب سے پہلی قدر کو علم کہا جاتا ہے، اقدار میں دوسری قدر کو سخاوت کہا جاتا ہے، اقدار میں تیسری قدر کو شجاعت کہا جاتا ہے، اقدار میں چوتھی قدر کو غیرت کہا جاتا ہے، اقدار میں پانچویں قدر کو عزت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 5 نکاتی منصوبہ ہم نے سمجھ لیا حسین ابن علی کا تو ہم واقعی حسینی ہونے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ علم سب سے زیادہ ضرورت ہے ہر شخص کو اور ہر معاشرے کو۔ وہ معاشرہ، وہ ایک فرد جسے لکھنا نہ آتا ہو کتنا برا لگتا ہے ہمیں، ایک مرتبہ گر جاتا ہے ہماری نگاہوں سے، جس کو رائٹنگ اچھی نہ ہو، جس کی فرض کیجئے جس کو لکھنا نہ آتا ہو، جسے ڈرافٹ بنانا نہ آتا ہو، جسے مثال کے طور پہ 2 لائنیں لکھنی نہ آتی ہوں، ہماری نگاہوں سے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا آدمی ہے، ہم تو سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے، اس کو تو لکھنا نہیں آتا، اس کے پاس تو کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو معاشرے کی زندگی علم کے ذریعے سے ہے، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں 52 خطبے ہیں امام حسین کے، کیونکہ یوم حسین کی بات ہو رہی ہے تو بات امام حسین پر ہوگی، یوم حسین ہو رہا ہے تو بات امام حسین پر ہوگی۔ 52 خطبے ہیں امام حسین کے جو آپ نے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا، اور پھر 2 خطبے آپ کے اپنی شہادت سے پہلے کے ہیں۔ روز عاشور ایک صبح کے وقت میں آپ نے خطاب کیا ہے، اور ایک اپنی شہادت سے پہلے خطاب کیا ہے، بالکل آخری وقت میں جب آپ شہید ہوئے۔ اور عجیب بات ہے، وہ آخری خطاب کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم میں کتنے لوگ ہیں جو نبی کی اس حدیث کے گواہ ہیں۔ 500 سے زیادہ صحابی تھے جو ظاہر ہے صحابیت سے گر جائیں گے جب حسین کو مارنے آئیں گے تو، لیکن وہاں یزیدی لشکر کے اندر 500 سے زیادہ صحابی تھے اور حافظان قرآن تھے۔ امام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کتنے ہیں جن کو یاد ہے کہ میرے نانا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ ضمیر بیدار کر رہے تھے امام حسین جی۔ خواجہ نظام الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی میں مزار ہے، ان کے جو سجادہ نشین رحلت فرما گئے حسن نظامی، ان کا ایک محرم نمبر میں نے دیکھا، خاص شمارہ تھا جس میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حسین نے اس حدیث کو بار بار اس لیے دہرایا کہ یاد دلا رہے تھے کہ تمہیں مرنا ہے اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو، اور جنت میں جاؤ گے تو میرا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا سامنا تمہیں جنت میں کرنا پڑے تم اسی کو مار رہے ہو؟ میرا سوال یہ ہے، یعنی یہ تو فضیلت کی بات ہو گئی، مگر میرا ایک اور سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور اپنے معاشرے سے بھی۔ فرض کیجئے کہ اس آخری وقت میں 200 آدمی وہاں سے نکل کے آ جاتے، اور آئے بھی 33 لوگ نکل کر آئے۔ فرض کیجئے کہ وہاں سے لوگ نکل کے آتے اور کہتے کہ ہمیں معاف کر دیں، تو کسے معاف کرتے حسین؟ جنہوں نے علی اکبر کو مار دیا تھا، جنہوں نے عباس کو مار دیا تھا؟ یہ ہادی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک یزیدی سپاہی، لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
حسین ابن علی 10 لوگ میں نے دیکھے جنہیں مارتے مارتے تلوار گردن پر لے آئے، سر پر لے آئے جب اپنا دفاع کر رہے تھے، تو انہیں بھاگنے دیا، انہیں جانے دیا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے نبی اور آل نبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں بھائی ہماری پاکستان کی شہریوں کے لیے بڑی غنیمت ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایسے ہی خدمت گزاروں میں شمار کرتا رہے۔